بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. میں ہوں نازیہ خان اور میں آج کل اس وقت میں اسلام آباد میں ہوں اور خان صاحب کی فائنل کال کے لیے میں پاکستان آئی. اور 26 نومبر کو اسلام آباد میں جو ظلم اور بربریت کی جو تاریخ رقم کی گئی ہے وہ تو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. 69 ورکرز جو اپنا قانونی اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ایک پیسفل پروٹیسٹ کا حصہ تھے، ان کے اوپر جس طرح اوپن فائرنگ کی گئی اور اتنے ورکرز شہید ہوئے، جس پہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز پاکستانیز بھی بہت اس وقت افسردہ ہیں. اور اس وقت میں لوگوں میں بڑے سوال ہیں، میرے بھی سوال ہیں اور لوگ مجھے وہاں سے بھی بھیج رہے ہیں اوورسیز پاکستانی. تو میں اس وقت اسلام آباد میں پارٹی کی جو سینئر ہمارے لیڈر ہیں اور پاکستان کے مایہ ناز قانون دان ہیں اور سب ان کے نام سے ہی واقف ہیں، ان کا تعارف کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کے ساتھ ہوں اور ان سے میں کچھ سوال کروں گی. کچھ سوال میں پارٹی کی عہدے دار ہوں لیکن کچھ سوال میں عوام بن کر بھی کروں گی، جو عوام کے سوال بھی ہیں. تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو کھوسہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ہمیشہ آپ میرے سوال ہوتے ہیں یا جس کے بھی آپ انہیں انکریج کرتے ہیں، کبھی ان کی طرف سے مجھے یہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے یہ نہ پوچھیے وہ نہ پوچھیے. تو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو فائنل کال تھی خان صاحب کی اور اس پہ لوگ بھی نکلے، پورا ہم نے دیکھا کہ پی کے آیا اور عوام کا سمندر تھا، اور اس کے بارے میں بتائیں کہ کتنے لوگ تھے اور اس کے بعد یہ اچانک جو سب کچھ ہوا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ پنجاب اس تعداد میں نہیں نکلا جو نکلنا چاہیے تھا. تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کی طرف سے کوئی قیادت کی طرف سے وہ ہے یا عوام میں خوف تھا؟ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں اور کچھ پھر آگے سوال لے کر چلتے ہیں. دیکھیں، ایک بات تو یہ بڑا واضح ہے کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشنز پر بڑا واضح اپنا جو ہے دے اسپوک لاؤڈ اینڈ کلیئر، اور اس کے باوجود کہ فسطائیت کی اس وقت انتہا کر دی تھی ہم سے، ہمارا سمبل چھین لیا گیا اور اس کے بعد ایسے ہی ہے جیسا آپ ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی کو جو ہے آپ میدان میں اتار دیں. تو ہمارے لٹرلی ہاتھ پیر باندھ کر ہمیں جو ہے الیکشنز میں جھونکا گیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ ان کا سمبل نہیں ہے، قائد کو جو ہے سزائیں انہوں نے کر دیں. بشرا بی بی کو بھی ایک ہفتہ پہلے 3 سزائیں کر دیں. شرمناک عدت کے کیس میں بھی انہوں نے سزا کی، جس میں دنیا ساری میں ہمارے مذہب، پیارے مذہب کا بھی جو ہے وہ اس کو بدنامی کا باعث بنا. اور ان کا خیال تھا کہ اب تو قصہ پارینہ ہو چکا عمران خان، اور اس لیے کوئی لوگ ووٹ نہیں دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا اس طرح الیکٹورل جو ہے ڈیبیکل ہو جائے گا. لیکن شعور عوام کے ان کو سلام ہے، انہوں نے یہ تمام چیزیں مسترد کرتے ہوئے، تمام خوف عبور کرتے ہوئے، دریا کا سمندر سے گزرتے ہوئے انہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ووٹ دیا. میں جہاں سے ایم این اے بنا ہوں، ممبر قومی اسمبلی، وہ یعنی سعد رفیق کی جدی پشتی ایک نشست تصور ہوتی تھی اور مسلم لیگ نون کی سب سے زیادہ مضبوط نشست تصور ہوتی تھی. اس میں ہمارا ڈی ایچ اے بھی آتا ہے، فوجیوں کا حلقہ ہے، کینٹ بھی آتا ہے، اس میں والٹن بھی آتا ہے، اس میں اپر مال آتا ہے سارا، اور 45,000 ووٹوں سے میں جیتا. وہ میری جیت میں کوئی زیادہ فخر سے نہیں سمجھ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا عمران خان کے شیدائی تھے. عمران خان کے کو ہی لوگوں نے ووٹ دیا. ایک تو حب علی تھا، عمران خان کی محبت تھی، اور دوسرا یہ جو متبادل جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کی جو ہے وہ نفرت بھی اس میں بہت زیادہ شامل تھی. یعنی چور ڈاکو لٹیرے جو ہیں، جو انہوں نے دھرتی ماں کو بار بار لوٹا ہے، ان کے خلاف بھی ایک نفرت کا بھرپور طور پہ لوگوں نے اظہار کیا تھا. میرے ساتھ والے حلقے سے نواز شریف خود ہارا ڈاکٹر یاسمین کے مقابلے میں، شہباز شریف پرائم منسٹر ہارا. لیکن شومی یہ قسمت دیکھیے گا کہ 17 سیٹوں والوں کو آج وہ پرائم منسٹر ہے. 17 سیٹیں صرف جیتی ہیں مسلم لیگ نون نے، وہ پرائم منسٹر ہے. اور 180 نشستیں جیتنے والا عمران خان، وہ اڈیالہ جیل میں ہے. تو یہ اسی ملک میں یہ مذاق ایسا ہو سکتا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے
ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو جو ہے جتا دیا گیا اور ہمیں مارجنلائز کر کے. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پارلیمان میں. لیکن آپ دیکھیں کہ بلڈوز کیے جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ مل گئی ہے, اس حکومت کے پلے ہے کچھ نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹ انفارچونیٹلی جو ہے وہ عمران خان کو وہ جو ہے کنفرنٹیشن سمجھ لیں یا وہ ایک خوف سا سمجھ لیں کہ اگر عمران خان باہر آتا ہے تو شاید ٹاپ مین ان دی اسٹیبلشمنٹ ہی فیلز انسیکیور. لیکن کھوسا صاحب عوام بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ان کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے, جو خان صاحب نے عوام کو اویئرنیس دی تھی, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ الیکشن میں انہیں ووٹ کو ایک ہتھیار کے طور پہ یوز کیا, لیکن عوام اب اپنے حق پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے, اور اس کے لیے مختلف موقعوں پہ اتنی سختیوں کے باوجود انہوں نے نکلے ہیں پروٹیسٹ کے لیے. لیکن یہ خان صاحب کی جو فائنل کال تھی, اس حوالے سے بتائیں کہ آپ گئے وہاں پر اور آپ نے دیکھا کتنے لوگ تھے, اور پھر اچانک یہ جس طرح سے کچھ لوگ عوام کی طرف سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ وہ آخری بندی ہوں گی جو وہاں سے جائیں گی, وہ پھر کہاں چلی گئیں, اور امین گنڈا پور صاحب بھی چلے گئے. تو سوال شاید سخت ہو لیکن اس کا جواب لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو نہیں دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا, ہم نے تو آپ کو مینڈیٹ دیا, آپ نے اس کا پہرا کیوں نہیں کیا, آپ نے اس کی پاسداری کیوں نہیں کی, آپ نے کیوں ڈاکہ ڈال پڑنے دیا, اب آپ نے ڈاکہ اگر مارا ہے تو ڈاکو کیوں قابض ہو کر بیٹھ گئے. اب یہ تو ایسا ہی ہے نا بدقسمتی سے کہ چوکیدار گھر پہ ہی قبضہ کر لے. اب جو لوگ تنخواہ دار ہیں عوام کے ٹیکسز سے, خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے, جن لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں, مراعات ملی ہوئی ہیں اس ملک میں, وہی اشرافیہ بن کے پاکستان کے جو ہے اس وقت ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئی ہے, اور جو اصل مالک ہیں عوام وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں, اور ان کو پس گئے ہیں, مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں, اور ان کا پرسان حال اس وقت ظاہر ہے یہ تو ہے نہیں, کیونکہ یہ تو چور ڈاکو لٹیرے یہ تو لوٹنے آتے ہیں, اور لوٹنے کے بعد پھر یہ باہر ملک میں ان کی جائیدادیں باہر ہیں, ان کی کاروبار باہر ہیں, ان کی دولتیں باہر ہیں, ان کی اولادیں باہر ہیں, ان کی تعلیم وہیں ہوتی ہے, ان کی شاپنگ وہیں ہوتی ہے. اگر ان کو بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے ہسپتال پاکستان میں کوئی نہیں ہے, یہ علاج کرانے بھی باہر ہی جاتے ہیں. تو ان کا تو صرف یہاں انہوں نے یہ لوٹ کر دولت اکٹھی کر کے سمیٹ کر باہر جانا. تو یہ عوام اب شعوری طور پر اس بات کو سمجھ چکی ہے. عوام ہمیں تقاضا کرتی ہیں کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہو. یقین کریں اتنا پریشر ہوتا ہے ہمارے اوپر, خان کو کیوں نہیں چھڑاتے, خان کو کیوں نہیں چھڑاتے, ہمارا مینڈیٹ کیوں نہیں واپس آتا, ہمیں حق حکمرانی جو آئین نے دیا ہے اس عمرانی معاہدے کا کیا بنا, رول آف لا کدھر ہے, ہمارے لیے اور قانون ہے, ان کے لیے اور قانون ہے. تو اتنا زیادہ پریشر ہے. میں سمجھتا ہوں خان کی کال میں کوئی ایسا وہ نہیں تھی. ہمارے لیے ہر راستے مسدود کر دیے گئے. مجھے بتائیں, عدالتیں انہوں نے اپنی غلامی میں کر لی, عدالتوں پر قبضہ کر لیا انہوں نے. اسٹیبلشمنٹ ان کے جو ہے ہم نوا ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی رول کر رہی ہے. مشینری حکومت کی ساری انہی کی جو ہے دسترس میں ہے. اور پھر جب نظام عدل بھی تابع ہو جائے تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ آپ احتجاج کریں, اور عوام ہی جو ہے اپنا حق براہ راست مانگنے کے لیے قانونی اور آئینی حق ہے, قانونی اور آئینی حق ہے. چنانچہ لاکھوں بندہ یہاں تھا, لاکھوں بندہ ہے. اور بشرا بی بی کا آپ نے بتایا, بالکل صحیح بتایا. بشرا بی بی کا دیکھیں, بشرا نے تو جو ہم پشاور میں موجود تھا, بشرا بی بی نے جب خان کا پیغام پڑھ کے سنایا تو اس نے کہا میں پیغام بر ہوں, میں کوئی سیاسی, لوگوں نے چیمے گوئیاں کی جی یہ ٹیک اوور کر رہی ہے, بی بی قیادت سنبھال رہی ہے, بی بی جو کہتا تھا موروثی سیاست ختم کر دی, میں یقین نہیں رکھتا, اور موروثی سیاست کے خلاف جس کا وہ تھا نظریہ تھا, وہ اب اپنی بیوی کو یا اپنی بہنوں کو آگے لا رہے ہیں. ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. وہ اس نے چونکہ کمیونیکیشن گیپ تھا, ہماری جب قیادت وہاں گئی ہے اڈیالہ جیل میں,
ہائی کورٹ کا حکم لے کر گئی ہے. انہوں نے نہ صرف ملنے سے جو ہے مانے کر دیا بلکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا, بیرسٹر گوہر کو اور حامد رضا کو اور علی محمد کو انہوں نے باقاعدہ اریسٹ کر لیا اور کتنے گھنٹے کے بعد چھوڑا. لیکن بیوی بشرا چونکہ نہ صرف ان کی زوجہ ہیں بلکہ وہ کو ایکیوزڈ بھی ہیں, ان کی ہمراہی ملزمہ ہیں, تو وہ پیشی میں چونکہ ساتھ ہوتی ہیں تو اس لیے کمیونیکیشن ان کے ساتھ ہے, تو اس چکر میں ان کا وہ پیغام دیتی ہیں اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا. وگرنہ یہ کہتے ہیں جی گوہر کچھ کہہ رہے ہیں, جی مروت کچھ کہہ رہے ہیں, جی اسد کیسر کچھ کہہ رہا ہے, جی سلمان راجہ کچھ کہہ رہے ہیں, تو وہ پھر ایک کنفیوژن کی ٹرسٹ فیکٹر بھی ایک آ جاتا ہے. تو بشرا بی بی جو لاتی ہیں ظاہر ہے کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. اس لیے بشرا بی بی نے اور بشرا بی بی کے ساتھ آنے سے لامحالہ لوگوں میں ایک جذبہ جو ہے, ایک جذباتی لگاؤ سا ہو جاتا ہے. ایک جسے بہن, ماں, بیٹی اور لیڈر کی بیوی متصور کرتے ہوئے لوگوں میں ایک عقیدت اور احترام کا رشتہ بھی ہوتا ہے. بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جس طرح سے اس قافلے کو لیڈ کیا, انہوں نے بالکل ساتھ ہی رہنا تھا, مرنا جینا یہی تھا. انہوں نے بالکل یہ کہا تھا, میرے سامنے یہ باتیں ہوئی تھیں. لیکن اب آپ فسطائیت بھی دیکھیں نا, ایسے لگتا تھا کہ وہ ویسٹرن میڈیا نے کہا میسکر ان دا کیپٹل آف پاکستان, یعنی جس طریقے سے یہاں پہلے تو آنسو گیس تھے, وہ اتنے زہریلے تھے آپ اندازہ کریں کہ یہ میں لے کے سارا گیلا کر کے بھگو کے بھی پھر بھی یہ جو ہے آنکھیں اور وہ ہو جاتا تھا, سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا. اور اس کے باوجود لوگ جھیلتے ہوئے پھر کنٹینر جو ڈی چوک ہمارے ورکر پہلے پہنچے ہیں تو فوجیوں نے باقاعدہ انہیں ہاتھ دے کے جب ڈال کے اپنے ٹینکس چھوڑ دیے. ڈی چوک ہم نے لے لیا تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جو ماشاء اللہ یہ جو جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے, فارم 47 کی فراڈ کی حکومت ہے, فسطائیت والی حکومت ہے, انہوں نے جس طریقے سے یہاں پھر رات کو 12 بجے آپریشن کیا ہے تو بی بی کے پہلے لائٹیں آف کر دیں, ساری اس سارے ویسینٹی کی لائٹیں آف کر دیں. حتیٰ کہ جیو کا جو کل میرا پروگرام تھا جیو حامد میر کے ساتھ, تو اس نے کہا کہ ہمیں بھی حکم ہوا کہ آپ بلڈنگز جو ہے خالی کر دیں اور پھر لائٹیں آف کر دیں. سنائپرز اوپر بیٹھے ہوئے تھے, تمام بلڈنگز پر شارپ شوٹرز اور سنائپرز بٹھا دیے گئے. ایسا لگتا تھا جیسے ہندوستان کے خلاف جو ہے کوئی, یا یہاں یہ کشمیر میں ہندو کیا کرتے ہوں گے جو پاکستانیوں نے پاکستانیوں پر کیا, ہی لوگوں پر, یا اسرائیل نے حماس کے خلاف یا فلسطینیوں کے خلاف کیا وہ کیا ہوگا جو یہاں سما تھا. آپ اگر دیکھیں, ایک تو یہ تھے کہ آنسو گیس, اندھیرا تھا, گوپ اندھیرا, پھر آنسو گیس سے پھر اور زیادہ سفوکیشن ہوئی پوری, اور پھر انہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کی, سیدھی فائرنگ کی, اور سینوں میں لوگوں کے جو ہے چیرتی ہوئی جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہمارے شہید ہوئے. اور پھر بی بی کا کنٹینر تو پہلے ہی لائٹ بھی آف تھی, ساؤنڈ بھی آف ہو گیا اس میں سے تاکہ کوئی اعلان بھی نہ کر سکے. پھر جو ہے یہ علی محمد نے جو ہے کہا کہ بی بی اس گاڑی سے ہمیں اترنا پڑے گا تاکہ ہم کسی ایسی موبیلٹی والی گاڑی میں, اور پھر اس گاڑی میں لے جا کر بٹھایا تو اس کے بھی جو ہے ٹائر پنکچر کر دیے اور خنجر کے ساتھ جو ہے ٹائر کو پھاڑا گیا. پھر جب زور سے چلایا گیا تاکہ یہ تھوڑا سا محفوظ جگہ پر آئیں تو سفید پارچات میں بی بی کے اوپر کوئی پھینکا گیا ایسا چیز جو جس سے جلن سی محسوس ہوئی. وہاں سے جب دوڑایا تو ورکرز کے اندر کوئی لا کے تو پھر بی بی کو جو ہے وہ دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا. اور پھر ایسا ہوا کہ جب لے جانے لگے تو بی بی کی پھر بھی خواہش تھی کہ جو ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے گاڑیاں مارتے گئے. یہ پنجاب کی جو بھی پولیس والے تھے یا جو بھی ان کی گاڑیاں تھیں وہ ان کو بی بی کو اس طرح سے مار کے ان کو جو ہے گاڑیوں کو مارتے رہے. خیر علی امین گنڈا پور کی ہمت کو پھر بھی سمجھتا ہوں کہ بہت اس نے, پشتونوں کا یہ ہے کہ وہ اپنی ماں بہن بیٹی کو وہ ہر قیمت پر جو ہے بچاتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ ان کا ایک اندر ہے. بی بی کی خواہش تھی کہ وہ جو ہے ورکرز ہی میں رہے, اور ورکرز کے ساتھ ہی اس نے جو ہے جو قسمیں کھائی تھیں, جو کہا تھا وہ چاہتی تھی.
لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنے قائد جو جیل میں ہے اس کی بیوی کا تحفظ کرنا، حفاظت کرنا اپنی اس نے جو ہے ذمہ داری سمجھتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں اس نے بڑی ہمت سے نکال کے تو ورکرز کی خواہش تھی کہ بی بی کو وہاں سے، نہیں، اس کی بیوی کی اپنی خواہش تھی کہ جو ہے یہاں رہے، لیکن ورکرز بھی چاہتے تھے کہ بیوی کو محفوظ کیا جائے، اور یہی علی امین گنڈاپور کی تربیت بھی یہی تھی کہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کو جو ہے آپ نے لیکن ہر امین قیمت پہ گنڈاپور محفوظ۔ صاحب خود بھی چلے گئے۔ امین گنڈاپور کو مجھے بتائیں، میں اس کو بلیم اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے دیکھا جس خلوص سے، جس محبت سے، جس والہانہ جذبے کے ساتھ وہ، اسی پر تو دار و مدار تھا ہمارا، اسی نے جو ہے جتنی 3 دن میرے سامنے جو ہے رات دن وہ سویا نہیں ہے، وہ جس طریقے سے یہاں لے کر آئے، لوگ تو کہتے ہیں لشکر کشی کی جو ہے ایک صوبے سے آگے وفاق پر، ارے بھائی یہ وفاقی دارالخلافہ یہ 4 صوبوں کا ہوتا ہے، یہ سارے پاکستان کا ہوتا ہے، یہ جتنا خیبر پختونخوا کا اسلام آباد دارالخلافہ ہے، جتنا پنجاب کا ہے، جتنا سندھ کا ہے، جتنا بلوچستان کا ہے، سبھی سانجھے ہیں جہاں تک تعلق ہے آپ کے دارالخلافے کا۔ سو آپ جب اپنی ہی جو آپ دارالخلافے میں احتجاج اپنا رجسٹر کروانے آتے ہیں پرامن طریقے سے، تو یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور اس صوبے کا حق ہے جس صوبے کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ سو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی جو ہے علی امین گنڈاپور نے جب کیا تو یہاں سانس لینا ناممکن تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایک دیکھیں، آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑی دانستہ طور پر، بڑی فرض شناسی سے اس نے بیوی کو بھی جو ہے محفوظ کیا، اور اس نے جو ہے اس تحریک کو بھی جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور اب اس نے جو جا کے نوشہرہ میں اعلان کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ ہماری تحریک جاری و ساری ہے۔ پر کھوسا صاحب تحریک کہاں ہے؟ مطلب یہ بیان آنا کہ یہ تحریک جاری ہے، یہ دھرنا جاری ہے، مگر دھرنا تو لوگوں سے ہوتا ہے، عوام سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، دھرنا اور تحریک میں فرق ہوتا ہے۔ ایک تحریک جو ہے ایک، لیکن انہوں نے دھرنے کی بات کی ہے، تحریک نہیں، انہوں نے کہا ہمارا دھرنا ختم نہیں ہوا، فائنل کال ختم اوکے نہیں فائن، بالکل ٹھیک ہے، چلیں دھرنا کہہ لیں، تحریک کہہ لیں، تحریکیں جو ہے مرتی نہیں ہے، تحریک جو ہے تو چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ اس لیے دھرنا آپ سمبولکلی لے لیں، ایک چیز سمبولک ہوتی ہے، ایک ڈی فیکٹو ہے، ایک ڈی جیورے ہے، ٹھیک ہے، ڈی فیکٹو نہیں ہے لیکن ڈی جیورے چل رہی ہے، اس لیے تحریک کہیں آپ دھرنا کہیں، وہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی بات سے ہم اتفاق کر لیتے ہیں، پنجاب اس طرح سے نہیں جاگا، نہیں نکلا، جو راستوں کی بندش تھی، بالکل لاہور کے جتنے خارجی راستے تھے اسلام آباد کی طرف جانے کے وہ بند کیے گئے تھے، مگر یہ سب کچھ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہونا ہے۔ انہوں نے آپ کو کوئی پھولوں کی سیج سجا کے نہیں دینی تھی جس سے آپ وہاں گزرتے ہوئے اسلام آباد پہنچتے، لیکن عوام کا ایک اگر سمندر پنجاب سے بھی نکلتا، لاہور سے نکلتا، جیسے انہوں نے ووٹ کو ہتھیار کے طور پہ یوز کیا اور خان صاحب کو جا کے گھر سے نکلے، اتنی مشکلات کے باوجود ووٹ دیا، ابھی بھی ایک نکلتا ایک پاور شو دکھتا، تو آئی تھنک لوگوں کو پنجاب سے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ یہ میرا نہیں، مجھے اوورسیز پاکستانی روز اتنے میسیجز آتے ہیں یہاں سے، تو وہ کیا ہوا؟ کیا پنجاب کو ابھی جگانے کی اور ضرورت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جس طرح دنیا ساری میں انہوں نے احتجاج کیا ہے، ان کو واقعی سلام ہے، ان کی ہمت پر، ان کی جو ہے اس ماشاءاللہ کاوش پر انہوں نے دنیا ساری کو دکھایا ہے کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں، وہ آئین کے ساتھ ہیں، وہ رول آف لاء کے ساتھ ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ وہ تو ان میں، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جو آپ کی دوسری بات ہے، دیکھیں اس سے مجھے بالکل اتفاق نہیں ہے۔ پنجاب میں جو کچھ 9 مئی کی آڑ میں انہوں نے کیا ہے، آپ اس کی فسطائیت کو ذرا دیکھیے گا، ایک روتھلیس ایز روتھلیس کین بی۔ یہ دیکھیں، یہ پنجاب کا وہی تسلسل ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت محسن نقوی کو وہاں چیف منسٹر بنایا تھا
یہ اس کا بدستور تسلسل ہے. ہم 9 مئی میں بھی کہتے ہیں 9 مئی کی آڑ میں آپ نے آئین کو دفن کر دیا, آپ نے جمہوریت کو دفن کر دیا, آپ نے بنیادی حقوق کو دفن کر دیا, آپ نے چادر اور چار دیواری کو جس پامال کیا, آپ نے لوگوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا, آپ نے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کر ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا, جس طریقے سے آپ نے منہدم کرنے کی کوشش کی کہ جی جو نام لیوا بھی ہے عمران خان کا اس کو بھی آپ اڑا کے کر دیں. آپ نے گھر مسمار کیے, کاروبار ان کے جو ہے مسمار کیے, آپ نے کیا کچھ دنیا کی ایسی حرکت ہے جو نہیں کی ہے. میں خود عید پر ان کے گھروں میں گیا, جو پابا سلاسل ہیں, جو اسیران 9 مئی ہیں, ان کی آپ پیتھیٹک ان کا حال دیکھیں کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کے خانوادے کے ساتھ کیا ہوا. ایسی فضائیت میں خود 10 مارچ کو جب نکلا تو مجھے بھی انہوں نے اریسٹ کر لیا تھا. تو وہاں تو سانس لینا بھی, آواز اونچی کرنا بھی عمران کے لیے, وہاں تو پولیس ہی پولیس ہے ہر جگہ. وہ پولیس اسٹیٹ بنی ہوئی ہے لٹرلی. وہ جو ہے لاہور جو ہے اس کو چنگل میں, اور وہی ساری ایڈمنسٹریشن ہے جو محسن نقوی کی تھی. یہ جو اپنے آپ کو جو دبنگ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کہتی ہے, اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے, اس کا اختیار ہی کچھ نہیں ہے, اس کو شو پیس کے لیے دکھایا ہوا ہے. ماشاء اللہ مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن اس کو اپنی شاید میک اپ سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے. باہر کیا ٹک ٹاک ویڈیوز سے بھی نہیں شوق ہے اس کو. چلے وہ اپنے شوق کرتی رہے پوری. لیکن دیکھیں سارے راستے انہوں نے مسدود کیے ہوئے تھے. انہوں نے راوی پل بند کیا ہوا تھا, انہوں نے ہر گھر کے آگے, ہر محلے کے آگے کنٹینر بنایا ہوا تھا, کنٹینرستان بنایا. انہوں نے ہر جگہ جہاں پتہ چلتا تھا ہر لیڈر کے گھر پہ ریڈز کیے, ہر ورکر کو جو انہوں نے پریشان کیا وہاں جو انہوں نے یلغار ماری. آپ کی سوچ ہے. اور ہم نے بار بار زوم کانفرنسز کر کے ان کو نہیں بتاتے تھے کہ فلاں جگہ اکٹھے ہونا ہے, کیونکہ وہاں جا کے پہلے ہی قبضہ کر لیتے تھے. جی سو لوگ آئے, لاہور سے بھی آئے. یہ کہنا کہ لوگ لاہور سے نہیں نکلے, ہاں جلوس کی شکل میں نہیں نکلے, ٹولیوں کے شکل میں نکلے ہیں, اور ٹولیوں کے شکل میں ہی نکل سکتے تھے. اور وہ یہاں بھی آئے ہیں. یہاں جو فہرست آئی ہے مرنے والوں کی, وہاں 4 شہید ہمارے لاہور کے بھی ہیں جن کے نام آئے ہیں, جو اس گولیوں کی زد میں بیچارے شہید جاں بحق ہوئے ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ لاہور سے نکلے نہیں ہیں, لیکن لاہور کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں KPK کی آپ جو مثال دیتی ہیں وہ حکومت آپ کی ہے. اگر وہ امین گنڈا پور جو ہے جلوس نکالتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے, اور وہ پرامن طریقے سے آتا ہے. یہاں تو آپ کو چپے چپے پہ یہاں آپ کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے, پنجاب میں اور لاہور میں خصوصاً. سو اس لیے وہ ویزیبلی آپ کو نظر نہیں آیا ہے, لیکن لوگ پہنچے ہیں. اور دیکھیں جو میاں والی ہے, بکھر ہے, خوشاب ہے, لیا ہے ادھر ساؤتھ پنجاب, وہ ادھر سے ڈیرہ اسماعیل خان ان کو شاٹ آتا ہے, وہ ادھر سے آئے ہیں. وہ بھی ادھر سے آ کر, نوشیرہ سے آ کر, اور وہ جو ہے اپنا KPK کے راستہ ایک قسم کا قافلے میں شامل ہو گئے آ کر. سو ایسا نہیں ہے. مجھے خود ملے ہیں یہاں, سندھ سے آئے ہوئے تھے, بلوچستان سے آئے ہوئے تھے, آزاد کشمیر سے آئے ہوئے تھے, گلگت بلتستان سے آئے ہوئے تھے. پاکستان سارے میں جو عمران خان کی جو حضرت العزیز ہے, اس کی جو پذیرائی ہے وہ پورے پاکستان میں ہے. وہ کسی ایک خطے کے ساتھ, ایک صوبے کے ساتھ, ایک علاقے کے ساتھ جو ہے منحصر نہیں ہے. سو یہ ٹھیک ہے کہ ویزیبل نظر نہیں آیا ہے, اس لیے میں ان کی تردید نہیں کر رہا ہوں اوورسیز پاکستانیز کی. وہ ہمارے بہت ہی ماشاءاللہ فعال ہیں. ان کو یقیناً وہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے وہ ترستے رہے کہ اس وجہ سے بھی قافلہ نکلے گا. لیکن معذرت کے ساتھ ان کو میں عرض کرتا چلوں کہ وہ قافلے تو یہ فضائیت والی جو ہے پنجاب میں تو قافلے نہیں نکلنے دیے, نہ انہوں نے نکلنے دینے تھے. اور وہ ہر محلے پر, ہر گلی پر, ہر سڑک پر انہوں نے جو ہے جس طریقے سے کنٹینر لگا کے پکڑ دھکڑ کر رہے تھے وہ ممکن نہ تھا. لیکن لاہور سے نکلے, پنجاب سے پنجاب نکلے. ہمارے کتنے ورکرز شہید ہوئے ہیں؟ دیکھیں فگرز میں نے تو 278 کہا ہے, لیکن اس میں ہم ابھی کلیکٹ کر رہے ہیں. جو تو ہسپتال میں ہیں, پیمز میں ہیں یا پولی کلینک کے ہیں, وہ فہرستیں موجود ہیں.
وہ اگرچہ آج مجھے ایک نے کہا شادن لنڈ سے، وہ سردار، اس کا نام ہے جی شفیق، اچھا شادن لنڈ سے، وہ ہاں شفیق خان ہے، ساؤتھ پنجاب سے، ساؤتھ پنجاب، شفیق خان لنڈ، وہ ہے سردار ظفر اللہ خان لنڈ کا بیٹا، 45 سال اس کی عمر تھی۔ کل انہوں نے جا کے اس کو شناخت کیا، اس کی جو ہے نعش کو شناخت کیا، اور اس کے بعد وہ جو ہے گولی لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے تصدیق کی یہ پولی کلینک میں سرد خانے میں، وہ جو ان کا ہوتا ہے کولڈ سٹوریج میں، انہوں نے جا کے شناخت کی اس کی نعش۔ آج مکر گئے کہ جی نہ کوئی یہاں آیا ہے نہ کوئی نعش ہے، کیونکہ اس لیے کہ حکومت کا جو پالیسی آ گئی وہ یہ ہے کہ انکار کر دو۔ وہ ایک میں نے مووی دیکھی تھی، وہ اس میں وہ تھی اپنا ارمالا ڈیوس اور جیک لیمن تھا اس میں، تو وہ کہتا ہے ڈینائی ڈینائی ڈینائی، اگر اوپر موقع پر ہی پکڑی کیوں نہ جاؤ تو مکر جاؤ، اگلے کو خود جو ہے چکر آنے شروع ہو جائیں، شاید میں نے ہی کو خواب دیکھا تھا۔ تو اب انہوں نے یعنی شرمناک طریقے تک کہتے ہیں کہ جی نہ گولی ہم نے چلائی ہے نہ کوئی لاش گری ہے، حالانکہ لاشیں بھی گری ہیں اور گولیاں بھی چلی ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے۔ اور میں حامد میر کے پروگرام میں تھا، اس نے بھی اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ گولیاں چلتی ہوئی ہم نے خود دیکھی ہیں، لاشیں گرتی ہوئی ہم نے خود دیکھی ہیں۔ سو یہ جو ہے اب اس کی ہم نے تقاضا کیا ہے کہ اس کی جو ہے جوڈیشل انکوائری سپریم کورٹ لیول پر ہی ہونی چاہیے۔ اور ایک رینجر ہے، رینجر کو بھی جو گرا ہے آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ اپنے ہی رینجرز کی گاڑی کے نیچے سے گر، اور ہمارا ایک نماز پڑھتے ہوئے بچے کو، وہ جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ تو میں نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے اور انہوں نے اس کو بری طرح سے کنٹینر سے نیچے آپ گرایا، اندازہ کریں، اور اس سے بھی مکر رہے ہیں۔ پھر 3 دفعہ لیئرز میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ 3 لیئرز میں کنٹینر کے اوپر کنٹینر، اس کے اوپر کنٹینر تھا، اور پھر بھی یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا خوف نہیں تھا، ان کا خوف دیکھ رہا تھا۔ لوگ تو بے خوف ہو کے نکلے ہیں ہر جگہ سے خان صاحب کی فائنل کال پہ۔ یہ اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کال آتی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلیں گے، تو آپ اتنے کنٹینرز لگا دیں، اور آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر آپ پولیس ہٹا دیں، کنٹینر ہٹا دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلیں گے۔ واٹس نیکسٹ؟ اب جو سب سے زیادہ چیز جو آ رہی ہے نا لوگوں میں، کچھ میں مایوسی بھی آ رہی ہے، کچھ تو پارٹی کی کیا پالیسی ہے اب کیا ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بوکھلائی ہوئی حکومت ہے، اب تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ وہ ریت کی دیوار ہے جسے ایسے ہی دھکا لگاؤ گے تو یہ گر جائے گی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب ابھی تو ہم نے کہہ دیا نا کہ ہم نے کال آف صرف خان کر سکتا ہے، کسی نے کال آف نہیں کیا ہے، سو ہم اسی تسلسل کے ساتھ احتجاج کہہ لیں، دھرنا کہہ لیں، ہم ابھی بھی احتجاج میں یا دھرنے میں ہی ہیں، اسی کیفیت میں ہے، اسی سپیل میں ہے۔ اب اس کو کتنی دیر سسٹین کرتی ہے حکومت، یہ لولی لنگڑی حکومت، یہ بیساکھیوں والی حکومت، یہ جو ہے فارم 47 والی جعلی حکومت، یہ اس پہ دیکھیں، ایک تو پچھلے 3 سال میں برین ڈرین بہت ہوا ہے، بہت زیادہ انٹلیکچوئلز لوگ چلے گئے ہیں، پھر کیپٹل آؤٹ فلو ہوا ہے، انڈسٹریز لوگ باہر لے کر چلے گئے ہیں۔ یہ فگریٹو جگلری میں یہ دکھاتے ہیں، آج سارا دن چرچا تھا جی آپ کا سٹاک ایکسچینج جی 1 لاکھ کی جو ہے وہ کراس کر گیا ہے، ریکارڈ قائم ہو گیا ہے، پتہ نہیں، او بھائی ریکارڈ قائم ہو گیا ہے، کسی غریب آدمی سے پوچھو کیا وہ بجلی کے بل دے سکتا ہے، کسی سے پوچھو کیا وہ لوگوں کی اپنا فیسیں دے سکتا ہے بچوں کی، کسی سے پوچھو اپنے بیمار کا علاج وہ کروا سکتا ہے، کسی سے پوچھو ذرا وہ کچن کے آئٹمز جو ہے اس کو میسر آ رہے ہیں، کسی سے پوچھیں کہ مہنگائی نے اس کی کمر نہیں توڑ دی ہے، آپ نے جو ہے 3 نسلیں گروی رکھ دی ہیں اس ملک کی، آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ مقروض پیدا ہو رہا ہے اس ملک میں، اور آپ اس سارے خطے میں ڈاؤن دا ڈرین جا رہے ہو، 50% آپ کا جو ہے غربت کی دہلیز سے نیچے آ چکا ہے، 50% آپ کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ پہ آ رہا ہے، جس کی میل نیوٹریشن کی وجہ سے آپ کی آئندہ نسل جو ہے آپ کو وہ ڈسٹریکٹڈ نظر آئے گی، فزیکلی اینڈ مینٹلی ڈسٹریکٹڈ نظر آئے گی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کس بات پر زوم کرتے ہیں۔ اگر
یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فیفڈم بن جائے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ گلف سٹیٹس چھوٹی چھوٹی ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا رشین امپائر جب کرمبل ہوئی ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ صوبے وہ ملک بن گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کے پی کے بھی وہ ایک علیحدہ ملک بن جائے اور بلوچستان بھی ایک علیحدہ ملک بن جائے، اور یہ پنجاب اور سندھ میں بھی پہلے ہی بہت زیادہ تلاطم ہے کیونکہ سندھیز اور نان سندھیز کا، اگر آپ نے پاکستان کو توڑنے کا ہی یہ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ پاکستانی نہیں ہیں. تو یہ ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اگر یہ پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، متحد دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر آئیں. عمران از اے ریالٹی، اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. عمران ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے، اور عمران خان کی ہماگیر جو شخصیت ہے وہ نہ صرف پاکستان کے اندر باسیوں کو، پاکستان سے باہر بیرونی جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بھی وہ ان کی دلوں کی دھڑکن ہے. خدا را عوام کو عزت دیں، عوام کو انکلوسیو جو ہے رکھیں اس میں پاور میں، اور آئین کے مطابق عوام ہی اس ملک کے جو ہے اصل حکمران ہے، اور وہی ریاست ہے، اور اسی کی وفاداری جو ہے آئین کا آرٹیکل 5 کہتا ہے، اور آرٹیکل جو ہے جو تابعداری اور وفاداری عوام کی اور تابعداری آئین اور قانون کی آپ کیجئے گا. اور وائی آر یو انڈر ایسٹیمیٹنگ دا پاور آف اے کامن مین؟ آپ دیکھیں ذرا عام آدمی کس طرح سے اٹھتا ہے اور کس طرح سے آپ کے ملک کو سنوارتا ہے. سو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں، بیکاز ہر سیاہ رات کے بعد جو ہے وہ سورج طلوع ہوتا ہے، صبح طلوع ہوتی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل دیر از آلویز اے لائٹ. اور میں تو آئی ایم ویری ہوپ فل انشاءاللہ کہ یہ جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں یہ خون رائے گا نہیں جائے گا. قربانیاں بالکل دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے آزادی لینے کے لیے، اور ہماری پارٹی نے اور ہمارے عمران خان کی کال نے وہ فیول، وہ ایندھن جو ہے وہ کا کام کرے گا انشاءاللہ. آپ کی یہ قربانیاں، آپ کی 26 نومبر کی جو ہے قربانیاں آپ کے عوام کی انشاءاللہ رنگ لائیں گی، اور آپ ان قریب دیکھیں گے کہ یہ ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. عمران خان بھی مخلصی ہوگی، باہر آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ جھوٹے کیسز بھی ختم ہوں گے. عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس ملے گا. 26ویں ترمیم جو بے حیائی، بے غیرتی اور ڈھٹائی سے منظور کی گئی، اور جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز کو جس طرح سے پکڑ دھکڑ کی، جس طرح سے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کیا، جس طرح سے مینگل صاحب کے جو ہے اختر مینگل کے 2 بندوں کو اٹھا کر ان کو ویل چیئر پر لایا گیا، وہ ڈھونڈ رہا تھا میرے سینیٹرز کدھر ہیں. تو جب آپ کے پاس 2/3 ہے نہیں تو پھر آپ اس طریقے سے آپ جبری اور ظلم اور زر اور زور پر نہ کبھی حکومت چلتی ہے، نہ کوئی مملکتیں چلتی ہیں. دیکھیں اس لیے آپ نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدالت کو اپنے غلامی میں لے لیا. تو جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا ہے، کفر کی ریاست چلتی ہے، بے انصافی کی ریاست نہیں چل سکتی. بالکل. بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب آپ کے ٹائم کا اور سب سوالوں کے جواب دینے کا، اور بہت شکریہ. اور آپ نے بہت سی چیزیں کلیئرفائی کی ہیں، اور آپ کی باتوں سے ایک امید اور حوصلہ بھی بڑھا ہے، تو بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل، جیسے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس کی جو عوام کا فیصلہ ہے وہ ان کو ماننا ہوگا. کب تک یہ ملک کے ساتھ یہ زیادتی کرتے رہیں گے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے یا عمران خان کو بغیر کسی وجہ کے کیسز کے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. یہ مجھے لگتا ہے ان کی خوف، ان کی بدحواسی شو ہوتی ہے کہ جو ہی خان صاحب کی ایک کال کی آواز آتی ہے، ان کے جو پنجاب پولیس ایکٹیو ہو جاتی ہے، ان کے یہ جو ہمارے ادارے ہیں، ریاست ہے، سب ایک ہو جاتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جو عوام کا فیصلہ ہے وہی ان کو ماننا پڑے گا، اور انشاءاللہ لوگ نکلیں. انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اور ان کی یہ قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی
امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ خان صاحب بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ کبھی اور ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمیشہ ایک امید رکھنی چاہیے، ایک پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. مشکل وقت ہے، ضرور گزر جائے گا، اور جنہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ بس اس پہ تو کیا میں کہوں، دل بہت ہی اداس ہے، پوری قوم اداس ہے کہ یہ لیکن یہ جو فارم 47 کی پیداوار سے اس ملک کو چلایا نہیں جا سکتا، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کر لیں لوگوں کے دلوں سے خان صاحب کی محبت کو نکالا نہیں جا سکتا. اور انشاءاللہ عنقریب اچھا وقت آئے گا، خان صاحب باہر ہوں گے اور اس ملک کو پھر سے وزیر اعظم کے طور پر لیڈ کریں گے. تھینک یو.